السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، میں ڈاکٹر کے اسسٹنٹ کے طور پر ڈیوٹی کرتا ہوں۔ میں نے زندگی میں کبھی دین سے وابستہ افراد کا احساس نہیں کیا، لیکن اچانک ایک واقعہ نے مجھے ان کے متعلق احساس پیدا کرنے پر مجبور کیا، اور میں مزید کھوج لگانے میں دلچسپی لینے لگا تو ہوش روبا واقعات سامنے آئے جو آپ لوگوں کے گوش گزار کرتا ہوں۔ امام صاحب محلے میں واقع مشہور ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے گئے۔ آدھا گھنٹہ انتظار کے بعد یہ سوچ کر بے ترتیب آگے بڑھے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، لیکن میں نے سختی بلکہ ترش رویہ سے انہیں لائن میں آنے کا کہا، اور وہ نماز کا وقت ہو جانے کی وجہ سے بغیر دوائی لیے چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد میری طبیعت خراب تھی۔ میں اتفاق سے کلینک کے قریب مسجد میں عشاء کی نماز پڑھنے چلا گیا۔ پہلی 2 رکعت کھڑے ہو کر ادا کی، لیکن پھر مجھے بیٹھ کر پڑھنی پڑی۔ حیران میں تب ہوا جب نماز کے فوری بعد امام میرے پاس آیا اور پوچھا، خیریت ہے؟ آپ نے بیٹھ کر نماز ادا کی ہے؟ ساتھ ہی معذرت بھی کی کہ مجھے آپ کے بیمار ہونے کا معلوم ہوتا تو نماز مزید مختصر کر دیتا۔ یہ وہی امام تھا جو کلینک پر آیا تھا۔ میں ٹیکس لا میں رہتا ہوں۔ کبھی کبھار اپنی سسٹر کے گھر فیصل آباد آنا جانا ہوتا ہے۔ کچھ دن قبل میں فیصل آباد گیا تو میں اگلے دن بھی ہسپتال میں مصروفیت کی وجہ سے جاگا اور تھکا ہوا تھا۔ جس گاڑی پر سفر کیا وہ بھی تھکی ہوئی تھی۔ فیصل آباد میں اتر کر آگے جس ویگن پر سفر کیا، اس نے 1 کلومیٹر مجھے دور اتار دیا۔ شام کا وقت تھا۔ میں تھکے ہوئے جسم کے ساتھ بیگ اٹھائے شدید بوجھل قدموں کے ساتھ پیدل چلنے لگا۔ دعا کی کہ کوئی رکشہ مل جائے، لیکن کوئی امید نظر نہیں آئی۔ مجبور ہو کر پیدل چلنا شروع کیا تو کچھ ہی قدم چلا تھا کہ ایک موٹر سائیکل والا منہ لپیٹے پاس آ کر روکا اور کہنے لگا، بھائی آپ کی طبیعت خراب لگ رہی ہے، کہاں جانا ہے؟ میرے ساتھ بیٹھو، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے اس کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا اور پوچھا، آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا، میں قریب ہی فیکٹری میں امام مسجد کی ڈیوٹی کرتا ہوں۔ ہمارے محلے کی مسجد کا امام 13 سال ہماری مسجد میں ڈیوٹی دیتا رہا۔ بچوں کو انتہائی پیار اور محنت سے پڑھاتا تھا، لیکن اب ہماری مسجد سے جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ بہت لوگوں نے پوچھا کہ کیوں جا رہے ہو؟ کہتا ہے، میری کچھ گھریلو مجبوریاں ہیں۔ میرے بچے بھی انہی کے پاس 2 بار قرآن پاک پڑھ چکے ہیں۔ یوں تو میں مسجد کم ہی جاتا ہوں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے خیال آیا کہ امام صاحب سے مسجد چھوڑنے کی اصل وجہ پتہ کروں۔ امام صاحب کو ملا اور بہت زیادہ اصرار کے بعد انہوں نے بتایا کہ مجھ سے محلے والوں نے 8,000 روپے تنخواہ کے ساتھ ہر پڑھنے والے بچے کا ماہانہ 100 روپیہ طے کیا تھا۔ 13 سال ہو گئے ہیں میرے پڑھانے کو، سبھی سراہتے ہیں، لیکن کبھی مجھے آدھے بچوں کے والدین بھی 100 روپے فیس نہیں دیتے تھے۔ میرا گزارا جب تک چلتا رہا پڑھاتا رہا ہوں، اب نہیں ہو رہا تو جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، یہ بات آپ نے کسی کو بتائی کیوں نہیں؟ کہنے لگے، بتایا لا علموں کو جاتا ہے، ظالموں کو نہیں۔ ہمارے پاس ہی ایک مشہور گاؤں ہے، وہاں کے امام نے صبح 7 بجے سے دن 3 بجے تک فری اوقات میں مصروف رہنے کے لیے ٹھیکے پر 20 کنال زمین لے لی۔ امام مسجد نے خوب محنت کی۔ جب فصل کا وقت آیا تو گاؤں کے تمام لوگوں کی نسبت امام صاحب کا فصل سب سے اچھا ہوا۔ بس اسی وجہ سے لوگوں نے امام پر طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی۔
کہ یہ تو نماز قرآن سے زیادہ زمینداری کرتے ہیں، حالانکہ امام صاحب نے کبھی بھی اپنی ڈیوٹی میں لاپرواہی نہیں برتی۔ صورتحال جہاں تک پہنچ گئی کہ امام صاحب کو نکال دیا گیا اور بلا جواز نکل جانے پر مجبور کیا گیا۔ فیصل آباد سسٹر کے محلے والی مسجد کے امام صاحب کے پاس مہران کار ہے۔ امام صاحب زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام صاحب کے والد نے نیکی کے جذبے سے ایک بیٹے کو حافظ عالم بنایا تھا۔ امام صاحب کی آبائی 30 ایکڑ یعنی 30 ایکڑ زمین ہے۔ والد فوت ہوئے تو دوسرے 2 بھائیوں نے امام صاحب کو کچھ نہیں دیا، بس ایک مہران کار ان کے حصے میں حادثاتی طور پر آ گئی ہے۔ امام صاحب انتہائی محنتی استاد بھی ہیں، لیکن بستی کے لوگ ان پر بھی طنز کرتے ہیں۔ دیکھو مولوی نے گڈی رکھی ہوئی ہے۔ گاؤں میں ہائی اسکول ہے۔ پچھلے 30 سال سے محلے کا امام روزانہ اسکول اسمبلی میں بچوں کو آدھا گھنٹہ بلا ناغہ فری درس دیتا ہے، اور میں بھی اس اسکول میں پڑھا ہوں اور میرے بچے بھی وہیں پڑھ رہے ہیں۔ امام صاحب بس گزارے لائق زندگی گزار رہے تھے، پچھلے دنوں فوت ہو گئے تھے۔ میں نے اسکول کے ایک استاد سے پوچھا، ان کی پینشن ان کے بچوں کو ملے گی؟ کہنے لگے، کیسی پینشن؟ وہ تو فری میں اسمبلی میں درس دیا کرتے تھے۔ میں اس پوسٹ کے توسط سے آپ کا احساس جگانا چاہتا ہوں، بالکل ایسے ہی جیسے میں نے اپنا سویا ہوا احساس جگایا ہے۔ اب ہماری کلینک پر جو بھی امام آتا ہے، میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہہ کر اس کی لائن پر کھڑا ہونے کے ساتھ ساتھ فیس بھی معاف کروا دی ہے۔ اگر ضرورت کی دوائی دستیاب ہوئی تو وہ بھی فری دی جاتی ہے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں یہ خدا جانے اور آپ جانے۔ ناظرین و سامعین، آپ اور مجھے بھی سبھی کو اس طبقے کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، اپنی ضروریات کا اور اپنی مشکلات زندگیاں کا کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتے، لیکن ہمیں ان کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ ان کی تنخواہیں 8، 10، 12 اور 15 تک محدود ہوتی ہیں۔ ہم سبھی کو احساس ہوتا ہے اپنی تنخواہوں کا، جیسے مہنگائی بڑھتی ہے سبھی لوگ سراپا احتجاج ہوتے ہیں۔ وکلاء کا احتجاج الگ اور ٹیچروں کا الگ، سبھی ملازمین کا الگ الگ احتجاج ہوتا ہے کہ جی مہنگائی بڑھ گئی ہے اور ہمارا گزارا نہیں ہو رہا، اور ان کی تنخواہیں 30 سے شروع ہو رہی ہوتی ہیں، 30,000، 35، 40، 50، 60، 70، 80، 90 لاکھ تک، 1.25 لاکھ تک ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی سراپا احتجاج ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، کیا ان کے بچے نہیں ہیں؟ کیا 10-12 ہزار روپये ان کا گزارا ہو جائے گا؟ کچھ لوگ جو ہیں ان کو بارہ میں یہ بات کرتے ہو سنا، جی ان کی تنخواہوں میں برکت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بھئی یہ برکت ان کو دے دیں، یہ برکت آپ خود لے لیں اور اپنی جیب سے پیسے نکال کے ان کو دے دیں۔ بھئی برکت کا کیا کریں؟ پیسوں کے بغیر گھی نہیں ملتا، پیسوں کے بغیر پیٹرول پمپ والا جو ہے وہ موٹر سائیکل میں تیل نہیں ڈال کے دیتا، پیٹرول نہیں ڈال کے دیتا۔ بھئی یہ برکت کی رٹ کو چھوڑیں، ان کا احساس ضرور کریں، ضرور دیکھیں اور ان کا ضرور احساس کریں، اور کرنا چاہیے جیسے آپ کو مہنگائی کا سامنا کرنا ہے تو ان کو بھی کرنا ہے، ان کے بھی بچے ہیں، تو ان چیزوں کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے۔ ناظرین و سامعین، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، کیا ہمیں جو ہے اپنے ائمہ اور معززین حضرات کا خیال کرنا چاہیے یا نہیں، اور آپ ہماری اس ویڈیو کے ساتھ کتنا اتفاق کرتے ہیں، تو یہ آپ اس کا اظہار اپنے لائکس اور کمنٹس سے ضرور کیجئے گا۔ اب ہمیں اجازت دیجئے، ہم پھر دوبارہ کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری۔ جزاکم اللہ۔